بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے شعیب ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا۔ تو اچھی چیز میں، اچھی طہارت میں، پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے، گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے۔ تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا دو لفظوں میں، اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو، کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، وفی روایت فهو مردود۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے اور غیر مسلم بہت کثرت سے مسلمان ہوئے، تو ان غیر مسلموں میں اکثریت ایسی تھی جنہیں تبلیغ نہیں کی گئی، وہ خود مسلمان ہوئے۔ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں اسلام کو دیکھا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہے ریئل اسلام، تو وہ خود اپنی طرف مائل کرتا ہے انسان کو۔ اسلام نام ہے ظاہری اور باطنی گندگی سے بچنے کا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری گندگی بھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اسم گندگی ہے، برائی ہے، یعنی اعمال بھی پاکیزہ ہوں، لباس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ، خوراک بھی پاکیزہ۔ قرآن نے اس کو دو لفظوں میں بیان کیا۔ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ اسلام کو دو لفظوں میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ، عمل بھی پاکیزہ کرو۔ نہیں آ رہی؟ کھاؤ بھی پاکیزہ، کام بھی کیسے کرو؟ بولے نا بھائی، پاکیزہ، اچھا کھاؤ اچھا کرو، ختم۔ پورا اسلام ان دو لفظوں میں سمیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا کھاؤ گے تو کوئی آپ کو کھاتا دیکھے گا تو اسے اچھا لگے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چائنیز جب کتے کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں اس وقت؟ وہ جب بلی کھاتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہم جب بریانی کھاتے ہیں تو ہم یقیناً چائنیز کو اچھے لگتے ہیں، اچھے نہ بھی لگیں تو برے کم از کم نہیں لگیں گے۔ وہ یہ نہیں کہتے ہاں 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 کیا کھا رہا ہے، گند کھا رہا ہے، یہ نہیں کہیں گے۔ اچھا کھاؤ اور کام بھی کیسے کرو؟ اچھے۔ اچھا کھانا کا مطلب یعنی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ۔ تو یہ پاکیزہ کھانے کی بھی اللہ نے دو قسمیں کی، روحانی نجاست بھی نہ ہو اور ظاہری نجاست بھی نہ ہو۔ ظاہری نجاست کے جیسے سور کھا رہے ہیں، کتے کھا رہے ہیں، وہ ویسے ہی نجس ہیں، گندے ہیں۔ اور روحانی نجاست کا مطلب یہ ہے کہ کھا تو رہے ہیں حلال مرغی مگر پیسے کون سے تھے؟ حرام کے، چوری کے پیسوں سے کھا رہے ہیں، کسی کی جیب سے پیسہ نکال کے کھا رہے ہیں، تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے۔ چوری کی روٹی، چوری کی مرغی حرام ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس میں روحانی طور پر گندگی ہے، اچھا نہیں کھا رہے آپ، حرام پیسوں سے کھا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا کام بھی کیسے کرو؟ بولو بھائی، اچھے۔ کام اچھے کیسے ہوتے ہیں؟ جس کو فطرت سلیمہ اچھا قرار دے۔ آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ حق دبائیں گے، سب برا بھلا کہتے ہیں، انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی۔ سخاوت انسانی فطرت کو اچھی لگتی ہے، بخل اور کنجوسی انسانی فطرت کو بری لگتی ہے، بشرطے کہ فطرت ہی خراب نہ ہو گئی ہو۔
کسی کی نیچر ہی خراب ہو گئی ہے تو اسے تو کنجوس آدمی بہت اچھا لگتا ہے اور سخی اسے بے وقوف لگتا ہے. اسے سخی لگے گا بے وقوف, اور کنجوس لگے گا اپنے جیسا ہے نا. جیسے چائنیز کو کتا کھانے والا اچھا لگتا ہے, جو کتا نہیں کھاتا انہیں وہ کتا لگتا ہے. انسانی فطرت جھوٹ کو قبول نہیں کرتی, برا دیکھو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شرما رہے ہوتے ہیں, انہیں احساس ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ فطرت ہے, فطرت انکار کرتی ہے انسان کی, غلط ہے یہ. لیکن ایک وقت آتا ہے جھوٹ بول بول کے انسان جھوٹ سے محبت اور سچ سے نفرت, اسے جھوٹے لوگ ہی پسند ہوتے ہیں, وہ سچوں کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے بتایا کہ کھاؤ بھی اچھا اور کرو بھی اچھا. 2 نمبریاں بھی ایک صاحب نے کال کی, تاجر کوئی آج کل کوئی تاجر مفتیوں سے مسئلہ پوچھے سمجھ لو بہت نیک ہے, کیونکہ تجارت میں لوگ علماء سے نہیں پوچھتے. نماز روزے کے مسائل تو پوچھیں گے, تجارت میں کہتے ہیں ان مولویوں کو ایک طرف رکھو, یہ کم وقت پیسے کمانے نہیں دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک تاجر نے فون کیا کہ ہم بولیاں لگتی ہیں نا, تو کوئی بھی مارکیٹ میں جب کوئی چیز کوئی کمپنی سیل کرتی ہے تو بولی لگاتی ہے, یعنی وہ نیلام کرتی ہے اس چیز کو, بھئی کون کتنے میں خریدے گا. تو ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ تو جو ہے اتنی قیمت لگانا اور میں اس سے کم لگاؤں گا, تاکہ وہ میرے سے مجھے بیچنے کے بجائے آپ کو بیچ دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پہلے سے مکمکا کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خریدار کہ میں اس چیز کی قیمت کم لگاؤں گا تاکہ مجھے نہ بیچے اور وہ آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جائے, اس کا میں آپ سے کمیشن لوں گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی 10 آدمی پہنچے, ایک چیز نیلام ہو رہی ہے اسے خریدنے کے لیے, یہ کم قیمت لگا رہے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہے, بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کٹے نا اور ہم اس کے حق میں کیا ہو جائیں, دستبردار ہو جائیں. اس کا کمیشن لوں گا میں اس سے. شرعاً جائز ہے یہ؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کس بات کا کمیشن لے رہا بھائی, تو کوئی تو ہی نہیں بنتا اس کمیشن کا, اس کی چیز ہے وہ آگے جتنے میں فروخت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بولی میں شریک ہوتے ہیں, آپ کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا, بس ریٹ کو ایک حد تک لانے کا ارادہ ہوتا ہے. یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں بیچنے والے کو. آپ جب ریٹ لگا رہے ہیں یہ چیز میں 1000 کی لوں گا, آپ کا ارادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1000 میں واقعی ایگری ہے لینے کے لیے, آپ کا مقصد ہوتا ہے کم ریٹ تاکہ زیادہ والے کو بیچ دے وہ. تو یہ دھوکہ ہے, اور یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ دھوکہ ماشاءاللہ پبلک بولو نا بھائی دے رہی. تو کہنے لگے اس کا تو فائدہ بائر کو جا رہا ہے, جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. بائر بیچنے والے کو کہتے ہیں, خریدنے والے کو کہتے ہیں, بیچنے والے کو کہتے ہیں. وہ میں نے وہ پچھلی دفعہ انگلش میں بولا نا, آئی ہیو ہیڈ اے کار فار 10 ایئرس اور آئی ہیو اے کار فار 10 ایئرس میں فرق ہے. تو واقعی فرق ہے, کسی انگریزی دان سے پوچھو جا کے. اس پہ بعض لوگوں نے کہا وہ فور پہ زیادہ زور دے رہے ہیں کہ فور ہی استعمال ہوگا. تو میں فور یا سینس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو مجھے بھی پتا ہے سینس کہاں استعمال ہوتا ہے, فور کہاں استعمال ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کار 10 سال سے ہے, اس کے لیے آئی ہیو اے کار فار 10 ایئرس کا جملہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو فوکس کر رہا ہوں میں ہیو ہیڈ اور ہیو کے استعمال کو, میں یہ مقصد کوئی شعبہ مجھے تو فارغ آدمی ہوں میں انگلش میں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے پڑھے لکھے بھی کیا ہیں, فارغ ہیں, یہ کہنے کا مقصد ہے. اور سسٹم کی وجہ سے, ایسا نہیں کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے, سسٹم بیڑا غرق کر رہا ہے, تعلیم ہے ہی نہیں. تو وہ فور پہ لوگ زور دے رہے ہیں, فور کے بجائے فور ہی آئے گا, سینس نہیں آئے گا. وہ تو مجھے پتا ہے سینس اور فور میں کیا فرق ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینسز کا استعمال نہیں آتا بہت سے لوگوں کو. آپ کو آتا ہے, جو بیان سن رہے ہیں ان کو آتا ہے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو بیچنے والا ہے نا, بیچنے والا, وہ کہہ رہے ہیں وہ تو پھر فائدہ لے جائے گا, اس کو کیا ہو جائے گا فائدہ, وہ تو پھر اپنی منہ مانگی قیمت پہ چیز بیچے گا. اس کو ہم منہ مانگی قیمت پہ بیچنے سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں. تو بھائی اس کا حق ہے کہ وہ اپنی چیز منہ مانگی قیمت پہ بیچے. یا آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس سے یہ رائٹ چھینے؟ بھائی ظلم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو حق دیا ہے آپ اسے وہ حق استعمال کرنے کا موقع نہ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میری پگڑی ہے, میں اگر اس کی قیمت 1 کروڑ روپے لگا دوں کہ میں 1 کروڑ میں بیچوں گا, تو کیا یہ ظلم ہے؟ بولو نا بھائی, کوئی ظلم نہیں. آپ نہ خریدو, آپ کیوں بیوقوف ہو کے 1 کروڑ کی پگڑی خرید رہے ہوں؟ پہاڑ وہ ادھر جاؤ, ادھر سوراب گوڈ میں جاؤ, آپ کو یہ مل جائے گی 1500-2000 روپے کی. ہاں میں اگر دھوکہ دوں, میں کہوں یہ قائد اعظم کے زمانے کی پگڑی ہے اور قائد اعظم نے بھی اس کو اپنے سر پہ ایک دفعہ باندھا تھا, یا علامہ اقبال نے مجھے گفٹ میں دی ہے, یہ کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی نے دیوار بنائی ملتان میں نا, بہت بڑی دیوار بنائی,
ٹکٹ لگا دیا اس کو دیکھنے پر پیسے کمانے کے لیے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کو کیوں کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا. اس نے کہا میں یہ ثابت کروں گا یہ بہت قدیم دیوار ہے, بہت قدیم دیوار ہے, تو وہ جو آثار قدیمہ کی وجہ سے لوگ دیکھنے آئیں گے. اس نے کہا یہ کیسے پتہ چلے گا قدیم دیوار ہے. اس نے کہا پتہ چل جائے گا. تو اگلے دن وہ آیا, دیکھا اس پہ لکھا ہوا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. دیوار پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو یعنی وہ اشتہار لگا دیا کہ جیسے لوگ سمجھیں یہ اس زمانے کا لگا ہوا ہے. تو اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے, کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, باتوں کو گھما رہا ہے, لفاظی کر رہا ہے, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, یہ دھوکہ جائز نہیں ہے. یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی لوگوں کو شدید ضرورت ہے اور آپ نے ریٹ اتنے بڑھا دیا کہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر نکل گئی. آٹا آپ نے ذخیرہ کر کے اس کے ریٹ بڑھا دیے. ظاہر ہے روٹی تو سب کو چاہیے نا, اور سب پوری مارکیٹ سے آپ نے آٹا اٹھا کے اسٹاک کر لیا, اب آپ اپنے منہ مانگے ریٹ پر بیچ رہے ہیں. تو اتنے ریٹ بڑھا دیے کہ غریب آدمی کی دسترس سے آٹا نکل گیا. یہ ناجائز ہے کیونکہ بھائی یہ تو لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے. پگڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, پلاٹ لوگوں کی بنیادی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. گاڑی لوگوں کی بنیادی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. تو گاڑی کے ریٹ اوپر جائیں گے نیچے آئیں گے, سب کچھ ہوگا. ہاں کبھی ایسا ہو کہ ساری گاڑیاں کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, جو ایسے ہوتا نہیں ہے, پھر یہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ ضرورت بن چکی ہے. تو ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے ظلم کہا ہو وہ ظلم ہے. آپ کسی کو اس کا جائز حق استعمال نہیں کرنے دیتے تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم کہلائے گا. تو میں نہیں بیچ رہا اپنی پگڑی 1 کروڑ روپے میں, آپ بے فکر رہیں. آپ پریشان ہو گئے یار 1 کروڑ میں ہم کیوں خریدیں, تو نہیں خریدیں آپ, ٹھیک ہے نا. اگر آپ خریدیں گے تو میں 1 کروڑ روپے لے کے آپ کو بیچ تو دوں گا, لیکن عجائب گھر میں آپ کو رکھوا دوں گا میں کہ بھئی یہ آدمی ہے جس نے 1500 روپے کی پگڑی کتنے میں خریدی ہے؟ 1 کروڑ میں. تو اب اگر میں ایک چیز مہنگی کر کے بیچنا چاہتا ہوں اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالے تو ظالم کون ہوگا؟ وہ رکاوٹ ڈالنے والا ہے. ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے. تجارت کے ایسے بہترین اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں قرآن نے اور حدیث میں کہ اگر آج دنیا ان اصولوں کو فالو کر کے ملک میں قانون نافذ کر دے, ہر چیز بہت سستی ہو جائے. حکومت چیزوں پہ کنٹرول کرتی ہے قیمتوں پہ مصنوعی طریقے سے, اور آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جب ایک غلط لا بنتا ہے تو اس غلط کو کے نقصانات سے بچنے کے لیے 10 اور غلط لا بنانے پڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ تجارت پر انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے, اور ابھی میں عنقریب تجارت پہ بزنس پہ ایک ورک شاپ بھی کروانے والا ہوں. آپ لوگوں کو اس میں شرکت بولو بھائی کرنی پڑے گی. اس میں تجارت کی اہمیت کیا ہے اسلام میں, بزنس, جائز بزنس کسے کہتے ہیں, ناجائز, کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کو بزنس میں حلال و حرام کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے. تو اس میں آپ کو انشاءاللہ اتنا بنا دیں گے, اتنا علم دے دیں گے کہ موٹے موٹے مسائل میں آپ کو علماء سے رابطے کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. اس میں اسلام کے بزنس کے بیسک اصول کیا ہیں, ان کو آپ جب بین الاقوامی قوانین سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں بھی اسلام کا پلڑا بولو بھائی بھاری ہے. ورکشاپ انشاءاللہ شروع ہوگی اور اس کے پیسے بھی ہوں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فری پھوکٹ میں بولو نا, کیونکہ لنگر تھوڑی تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہ. لنگر تھوڑی ہے کہ وہ آؤ بیٹھو اور یہ شاپر میں بریانی ڈال کے ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی ورک شاپ کے پیسے رکھ لیے جائیں نا, اتنے گندے گندے کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. لیں گے طبیعت سے پیسے لیں گے انشاءاللہ آپ سے, بے فکر رہیں. لینے کے بعد غریب کو کھلا دیں یا کسی بیوہ کو کھلا دیں. وہ جیسے ابھی چھوڑیں, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میں, وہ ہماری مرضی, یا خود کھا جائیں ہماری مرضی ہے. وہ جس نے آنا ہے نہیں آنا نہیں ہے, بھاڑ میں جائے. کیا خیال ہے؟ اس قسم کی جو ورک شاپس ہیں نا ان میں پیسے لینا تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ابھی دیکھو رفیع بھائی نے رشتوں کا کام شروع کیا فری پھوکٹ میں. کتنے رجسٹر جمع ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 550. سارا دن لڑکے لڑکیاں دائیں سے بائیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ گئے. اس کو ادھر لگا دو, اس کو یہ والا ادھر پارسل کر دو, یہ ادھر مناسب رہے گی, اس کو ادھر پارسل کر دو, یہ والا نہیں, یہ ادھر کے لیے اچھا نہیں لگ رہا. تو 550 میں میرا خیال ہے 300 غیر سنجیدہ ہوں گے جنہوں نے ویسے ہی فون کر کے نام لکھوا دیا کہ آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی مسئلہ. اب وہ ان کو بتا رہے ہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں, یہ نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی, یہ بھی نہیں چلے گی. انہوں نے نام لکھوایا اس لیے کہ کوئی حور پری آ گئی, اتفاق سے تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹائم ویسٹ, اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو تبلیغ والے اگر فری پھوکٹ میں لے کے جاتے ہیں آپ کو اور کہتے ہیں ہم کھلائیں گے, ہم پلائیں گے, تو سب یہاں سے 4 مہینے کے لیے پوری مسجد تشکیل کراتی کہ نہیں کراتی کہ یار لنگر بھی مل رہا ہے 4 مہینے کے لیے اور تفریح فری پھوکٹ کی ہو رہی ہے.
بھائی گھومنے پھرنے تو چلے جائیں گے نا, دنیا تو گھوم لے گا انسان. تو تبلیغ والوں نے رکھا بھائی جتنا خرچہ آئے گا پیسہ آپ کو خود دینا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انہوں نے ایسا ادارہ نہیں بنایا کہ جو لوگ تبلیغ میں جائیں گے تو ان میں جو غریب ہیں ان کے ساتھ تبلیغ والے تعاون کریں. نہ نہ نہ, ادھار لے کے جاؤ پیسہ. وہ ایسے کلیکشن نہیں کرتے, وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جماعت میں جب نکلے تو امیر صاحب کے پاس پیسے پہلے جمع کرا دو. ادھار کا نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, مخلص لوگ جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بے فکر رہیں, اتنی زیادہ فیس نہیں ہوگی کہ آپ کوئی ہم اس کو بزنس ہی کا وہ بنا دیں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. اس زمانے میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو مسلمانوں میں بزنس کا رجحان کم ہو رہا ہے, یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں وہ شخص غلام تھا, غلام ہے, غلام رہے گا, جو ہر وقت کیا بولوں کہ میں پھر وہ زبان بھی میری جو ہے نا بعض دفعہ وہ بلاغت نہیں آتی اگر بہت تمیز سے بات کی جائے بعض دفعہ, تو بس سمجھیں کہ اٹھائی گیری ہے. ہر وقت باس کی مکھن, اور جناب وہ ہر وقت جو آفسوں کا دفتروں کا ماحول ہے آپ دیکھیں نا جا کے کیا ہے, سوچ ہی نہیں بڑھتی انسان کی. ہمارے نبی نے تجارت کی. حضرت عثمان کیا تھے, بولو بھائی, تاجر تھے. جتنے مالدار صحابہ ہمارے علم میں ہیں سب کے سب تاجر تھے. بعض لوگ اس پہ اشکال کرتے ہیں بس سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. جیسے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال پوچھا کہ آپ کہتے ہیں اپنا مکان ذاتی مکان کے بجائے کرائے پہ رہ لو, وہ پیسہ کہیں اور لگا لو, تو جب سب کرائے پر لیں گے تو پھر کرائے پہ مکان ملے گا کہاں سے؟ اشکال سمجھ رہے ہیں بھائی. جب کسی کا ذاتی مکان ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کے بیانات سن کے, تو کرایہ دار کو گھر کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی تو کسی کا ذاتی مکان ہی ہوگا نا جس میں کرایہ دار جا کے رہے گا. بھائی آپ ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے پھر جواب کیسے سمجھیں گے؟ بھائی جب سب لوگ نیک بن جائیں گے اور ذاتی مکان بنانا چھوڑ دیں گے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے, دنیا ہے گزر گئی گزران, کیا جھونپڑی کیا میدان, کیا اپنا ذاتی گھر, کرائے پہ رہو. تو جو ہم کرائے پہ رہتے ہیں وہ بھی تو کسی کا ذاتی گھر ہوتا ہے, تو پھر کرائے پہ بھی گھر نہیں ملے گا. تو بھائی بیان پورا سنا کریں تسلی کے ساتھ, مولانا صاحب کہہ کیا رہے ہیں. جیسے نوجوان نے میرا شادی پہ بیان سن لیا, یہ نہیں کہا کہ اپنے خرچے پہ, یہ والا نہیں سنا. اب ابا کو جا کے خون پی رہا ہے ابا کا کہ مفتی صاحب نے کہا 15 سال میں شادی ہو جانی چاہیے, تو مفتی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ اپنے خرچے پہ ہونی چاہیے, یہ والا نہیں سنا. کئی لوگ ایسے ہیں نوجوانوں نے خون پیا ہوا ہے گھر جا کے, ابا کا شادی کراؤ شادی کراؤ شادی کراؤ. ابا کہہ رہے ہیں کمبخت تو ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے, بہو بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈال رہا ہے, پھر سارے پوتے نواسے بھی میرے کھاتے میں لا کے ڈالے گا, میں کوئی کولوں گا بیل سمجھا ہوا ہے تو نے مجھے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ نہیں یہ جو ابھی بات آئی تھی آدھا بیان. ہاں ذاتی مکان جو ہے نا, تو بھائی میں نے ذاتی مکان بنانے سے منع نہیں کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو ذاتی مکان بناؤ, پیسے جوڑ کے نہ بناؤ. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو, پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم گھڑیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا, تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو؟ خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, جتنی آپ کی تنخواہ ہے, ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو؟ چائے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں, ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے, کیسے ضروری ہے, اس پر UK کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں,
جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا اپریشیٹ کیا انہوں نے خاندانی. تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام, کاجو, پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں. وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے, زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوپتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو, پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے, سمجھ رہے ہو, کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کی احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے, بولو نا, خوراک اچھی. بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا, دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا, اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی, تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہے کہ گندا والا بڑا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو, بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا بہت اچھی, بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو, زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو, سمجھ رہے ہیں. میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO 125, اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا, کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے ہیں, وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار, کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھی بات کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے, یہ اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے. کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنایا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو, بس آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں. ٹھیک. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئے نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہیں بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے. بھائی ڈرائیور کی مرضی جوڑ سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا, اور ایک درد سر. پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہیں قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی
ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی. اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے کیا کر دے وہ, یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ آپ کی جوانی, بوڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں. اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا صحیح, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1 لاکھ روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1 لاکھ. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1 لاکھ روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1 لاکھ ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ نہیں کر رہا تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. دنیا کا اصول ہے بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی. تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کم بہت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے. تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1 لاکھ کے بجائے میں 2 لاکھ روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یاری تو رہنے دیں, ایسا ہی رہیں جیسے ہے نا, بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے, بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے, 3 چیزوں میں. گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا بولو نا ذاتی گھر ہے, تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا,
کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, آپ کو پتہ ہے میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے, نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر, اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا, ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں, سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئی. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی, آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتہ چلے گا, آپ کی بیگم کو پتہ چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا. بولو نا بھائی, اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی, کمبد ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا, بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے, سمجھ رہے ہو, اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا. تو آپ نے جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے, تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ, اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھیں اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر, سمجھ رہے ہو. اور جب کوئی غربت کا تانا دے, ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا اپنا مکان نہیں بنا سکے, لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں, تم تو رینٹ پہ رہتے ہو, آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا, تمہارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے پراپرٹی بہت ہے, آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے, کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو. کیا خیال ہے بھائی, یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع بولو نا نہیں, تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو
تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں, تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں 80 گز کا, سمجھ رہے ہیں, خرید لینا, اور چاہو تو اسی اسٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شاہانہ میں نے زندگی گزاری ہے. نہیں یار یہ تو رہنے دیں, جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں. تو یہاں تک ہے. تو بات یہ چل رہی تھی, کہاں سے بات تھی بھائی, نہیں یہ جو بات شروع ہوئی تھی یار, یہ بات کہیں اور سے یہاں آئی تھی, ایک سارے تجارت کریں گے, ہاں تو اس پہ بات آئی تھی کہ سارے تجارت کریں گے تو ملازمت کون کرے گا. تو بھائی ہر آدمی کی سمجھ میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, اللہ نے کچھ بیوقوف لوگ بھی دنیا میں پیدا کی ہیں, کیا خیال ہے, تو وہ کریں گے, صحیح ہے نا, وہ کریں گے, اور بیوقوفی کی تعداد ہمیشہ دنیا میں زیادہ رہتی ہے. البتہ ایسی ملازمت جو کسی ویژن کا حصہ ہو, یعنی کوئی بڑا ویژن ہو, آپ کے باس کا ویژن بہت بڑا ہے, انسانیت کی خدمت ہے, ملک اور قوم کی خدمت ہے, اس کے ہاں ملازمت کرنا درست ہے. کیونکہ وہ پھر ملازمت برائے ملازمت, جیسے دینی مدارس کے علماء یہ ملازم ہی ہوتے ہیں, مگر مدرسے کا ایک ویژن ہوتا ہے, اس ویژن کی تکمیل کے لیے ظاہر ہے ملازمت بھی کرنی پڑے گی نا وہاں بہت سے لوگوں کو. پاک فوج میں اگر سارے فوجی ملازمت چھوڑ دیں آرمی میں کہ ہم سارے بزنس کریں گے تو ملک کا ہو گیا بیڑا غرق. تو ایک بڑا ویژن ہے کہ ملک کا دفاع کرنا, تو ایسے جو بڑے بڑے ویژن ہوتے ہیں اس ویژن کی تکمیل کے لیے اس کے لیے ملازمت اختیار کرنا, اس میں کوئی ٹیچر ہے, ٹیچنگ کی ملازمت بھی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں, اس لیے کہ ملک میں تعلیم کو فروغ دینا, علم کو فروغ دینا, یہ ظاہر ہے ٹیچنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ اگر یونیورسٹیوں میں ٹیچنگ کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو جاہل ہو جائیں گے نا سارے. تو ایسی ملازمت جس میں ملازمت کرنے سے کوئی قوم کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے. ہاں یہ اعلان کر دوں, ہاں ٹھیک ہے. تو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتے ہیں. نہیں محرم سے تو شروع ہوئی تھی, یہ یہاں کہاں سے آیا میں. اسلام نے ہاں 2 لفظوں میں اسلام کو ڈیفائن کیا ہے کہ کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ کرو. تو جو اصل بات میں یہ محرم ہی کے حوالے سے یہ آیت کا میں نے انتخاب کیا تھا کہ جب آپ پاکیزہ کام کریں گے اور پاکیزہ کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے اور لوگوں کا دل چاہے گا کہ آپ جیسے بن جائیں. سمجھ میں آ رہی بات. ایک مثال دیتا ہوں, دیکھو کوئی بھنگی ہو جو بیچارہ ہر وقت گندگی میں رہتا ہو, اسے آپ سمجھائیں کہ یار اچھی زندگی گزارو, صاف ستھرے ہو جاؤ. آپ نے کسی دن اس کو نہلا دیا, بہترین کپڑے ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنے دنوں سے ایک کام کر رہا ہے تو وہ سروس کے بغیر دھلے گا نہیں. سروس کروائی آپ نے اس کی, خوب نہلا دھلا کے اس پہ اسپرے چھڑک دیا آپ نے, اور 3 دن تک کنٹینیو یہی کام کیا, تو آپ مجھے بتاؤ اس کو برا فیل ہوگا یا اچھا فیل ہوگا؟ کہے گا یار بڑا مزہ آیا. اس کے دل میں اپنے کام سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو اچھی چیز میں, اچھی طہارت میں, پاکی میں اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے. جیسے صاف ستھرا آدمی اچھا لگتا ہے, گندا اچھا لگتا ہے؟ صاف ستھرا اچھا لگتا ہے. تو صاف ستھرے اعمال والا بھی انسان کو اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا 2 لفظوں میں, اچھا کھاؤ اور عمل اچھا کرو. کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ غیر مسلم تمہاری طرف مائل ہوں کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں. تو کوئی ایسی رسم اسلام میں جس کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہو, اس کا مطلب ہے وہ اسلام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی بھی آپ ایسا عمل کر رہے ہیں, لیبل اسلام کا لگا رہے ہیں, مگر اسے دیکھ کر غیر مسلم کو گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام بولو نا بھائی نہیں ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی, میدان جنگ میں شہید ہوئے, 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے, آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ بیوہ ہوئی ہیں, قابل ترس ہیں, لیکن چیخ کے رونے کی اجازت, حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے. حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم, اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے, بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ
اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت, نہ نوحہ کرنے کی اجازت, اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے, ان کو فالو کرنے دیں, ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں, ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے, دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں, لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے, یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت, بس ایک دوسرے کا احترام کرو, معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو, ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو, لڑو مت, اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں, سمجھ رہے ہیں, یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے, تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو, میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا, ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں, وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ, مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ایسا نہیں ہوگا بھائی, کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے, اس کا فرقہ یہ کہتا ہے, تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی, نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک, آپ پڑھتے نا, ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے ہیں, لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں. دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں, درجنوں فرقے ہیں, درجنوں مذاہب ہیں, آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے, تو توحید پرست, مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل, اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں, مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا زبردستی. تھوپیں گے تو پھر قواریت بڑھے گی. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھو, میں کہتا ہوں بھائی نہیں پڑھو, کہنے سے فرقواریت پیدا ہوگی. میں نے کہا نہیں ہوگی فرقواریت پیدا. اگر آپ کی رائے کے مطابق اس کی نماز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں. شیعہ سنی ہمیشہ سے آئے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بعض نے پڑھی بھی ہیں بعض نے نہیں بھی پڑھی ہیں, اور یہ بھی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. دیکھو بنو قریظہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا اور کہا کہ عصر کی نماز کا وقت جب تک عصر وہاں پہنچ کے پڑھنا ہے, مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز قضا ہونے لگی. صحابہ کی ایک جماعت کا خیال تھا بھی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہم پڑھیں گے نماز. دوسری جماعت کا خیال تھا کہ بھائی نبی نے تو اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا بھائی اس لیے نہیں دی کہ نبی کو تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی. ایک فریق نے نماز پڑھی اور ایک نے نماز نہیں پڑھی. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی, کیا وہ ان کو کافر سمجھتے تھے؟ بھائی مسلمان سمجھتے تھے, لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ حدیث کا جو مطلب ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یہ جو مفہوم پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. نبی نے جب منع کر دیا تو یہ غلط کر رہے ہیں نماز پڑھ کے, لہٰذا انہوں نے نہیں پڑھی نماز. اور جب انہوں نے مقام پہ عصر کی پڑھی تو یقیناً انہوں نے یہ چونکہ پڑھ چکے ہیں یہ تھوڑی پڑھیں گے ان کے پیچھے عصر کی نماز, ان کی تو ہو گئی ہے. تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی, کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے, ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی, اپنی اپنی رائے پر عمل کیا. نبی کے پاس پہنچے, نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو, ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے, اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2-2 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں, لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کے پیچھے پڑے گا, وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں, وہ حضرات
اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو معتدل نہیں ہیں, جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہیں تو ان میں بھی کچھ ہیں, تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطعاً قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, میں تمیز سے ملتا ہوں, چائے پلاتا ہوں, سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری, بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈی والان خالے دیغت میں خود ندی کھڑے دے چائے پئیں. وعلیکم لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے, وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے, ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا, کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بھڑکیں گے, پھر مار کٹائی دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بھلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے, جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے, بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں, سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے, وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں, امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں, ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے, الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ, لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے, کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے, سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو, آپ کا مسلک کہیں نہیں پتہ چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی, محرم نہ منحوس مہینہ ہے, نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے, اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے, آپ محرم میں نکاح بھی کریں, محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں, آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں, تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا, اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو, ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو, لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا, غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس, اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا، یکم محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی, مجھے کہیں ملا نہیں کہ یکم محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے, ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا, مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو, اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا, کس دن کس کی ولادت. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی, نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے, اتنے اقوال ملیں گے, کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو, کہتے فلاں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی, عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو, بس حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا, بڑی داڑھی تھی نا. کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے, حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا, 100 باندیاں ایک وقت میں گفٹ کی ہیں, 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں, کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے, یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے, بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں, ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں, بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے, اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے, اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا, نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں, نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی, اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو, اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں, اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے, کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی, کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی, کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے, آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں؟ عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا, شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل, اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں, اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی, یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے, یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے, شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں, تاکہ ایک چیز رہے کہ بھائی یہ ہیں, یہ ہیں, درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا, ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت, یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے.
یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں, وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے, وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی تو اسلامی مہینے 29 اور 30 کے غیر متعین نہ ہوتے. مثال کے طور پر کوئی 30 محرم کو پیدا ہوتا تو بیچارہ جس دن 30 محرم آتا تو برتھ ڈے مناتا, 30 نہیں آتا تو برتھ ڈے کہتے بھائی آپ کی 3 سال کے بعد برتھ ڈے ہوگی, کیونکہ فی الحال 3 مہینے 29 کے آئیں گے محرم کے. کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول سید شباب اہل الجنہ کی شہادت 30 محرم کو ہو جاتی تو آپ منا سکتے تھے. جب 30 محرم آتی تو آپ مناتے, یوم شہادت نہیں آتی تو آپ نہیں مناتے. تو یہ جو اسلام نے تاریخیں رکھی ہیں, کبھی 29 کبھی 30, یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام میں ولادت کا دن یا کسی کی شہادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن, اس دن کے لیے کوئی شریعت میں الگ سے احکام نہیں ہے. سمجھ گئے بات کو؟ تو اس لیے ہمیں عمل کرنا ہے, ان کی زندگیوں کو فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری, کیا کیا کام کیے, ان کاموں کو فوکس کرنا ہے ہم نے, ان دنوں کو فوکس نہیں کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے, اس کے حوالے سے میں پھر بعد میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا, یہ بھی کافی سارے مسائل ہیں, وہ پھر شام کو کرا دیں گے. ٹھیک ہے, کیا خیال ہے؟ یہ ہے نا کلپ بازی تو یہی کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود سوال کی کسی نے ویڈیوز پوچھا ہے دیکھنے کے عقیدہ لیے حیاتی اور شعیب مماتی ٹی وی کو واضح دلائل سے سبسکرائب فرما دیں. کریں. اور بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے, دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے, جو قبر مبارک میں جسد ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا, آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے, آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے, موت واقع ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انک میتن, اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے, وانہم میتون, انہوں نے بھی مرنا ہے. تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو نبی بھی انسان تھے, بشر تھے, آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے. قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں, تو ظاہر ہے عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے, تبھی تو زندہ کہا ہے. تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. یہ تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ, تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے, کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ یعنی مجھے یہاں سے نکالو, تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی, وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے, جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب, وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو, اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں, میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے, شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا, وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں, یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے شاید اسی قسم کے مماتی ٹکرائے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے جو ہم کہہ رہے ہیں, تو پھر اختلاف کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل اس کی حیات کی نفی کر دے کہ برزخی بھی نہیں ہے, تو پھر ظاہر ہے وہ غلط عقیدہ ہے, وہ بالکل غلط ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو دوسری کر کے پھر ان چکروں میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر بات ہی صحیح ہے نا, چکروں میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر. رشتہ داروں میں شادی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اور بھائی رشتہ داروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں. یہ تو کزن میرج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوا ہے. میرا یوٹیوب پہ بیان ہے کزن میرج کے فائدے. آج بھی آپ کو سینکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میرج میں شادی ہوئی, 6 8 بچے سارے فٹ فاٹ, اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کی, لنگڑا بچہ پیدا ہوا, معذور پیدا ہوا.
تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے. تو خام خواہ اپنے رشتہ داری کو خراب مت کرو. آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں. کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھی بھالی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے, پتہ ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم, اس کی برائیاں بھی معلوم. بھائی کزنوں کو کزن کا پتہ ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا. اس کو پتہ ہوتا ہے بچپن میں بنٹے کھیلتا تھا, لٹو کھیلتا تھا, لیکن چھوڑ دیے, گٹکا کھاتا ہے نہیں کھاتا. غیروں میں شادی تو ایک جوا ہے. تو خام خواہ میں سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنا, ان کا تو بیچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں نا, انگریزوں کا. ان کا تو شادی نہیں ہے, ان کو کیا اس سے, ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. ممکن ہے کزن میرج سے نقصان ہوتے ہیں, لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے کہ وہ اتنا کم ریشو ہے اس کا کہ وہ جو ہے نا, وہ اتنا تو ویسے بھی انسان کو خارجی حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آگے بھی مر سکتا ہے. اس کا ریشو زیادہ ہے پاکستان میں, ہے نا. گٹر کا پانی جو ہم پی رہے ہیں اس سے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو جب اتنا رسک لے رہے ہو تو ایک کزن والا رسک بھی لے لو جو بہت ہی کم ہے. قرآن مجید نے کزن میرج کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان عورتوں کو حلال کیا, اور آگے اللہ فرمایا وبنات عمک, آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں, ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں. وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی. اصل میں نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا, کیونکہ عیسائیت میں کزن سے شادی جائز نہیں تھی, ہندوؤں میں بھی کزن سے شادی جائز نہیں ہے. عیسائی لوگ کزن کو سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ان کے ابھی بھی نہیں ہے, الاؤڈ ہی نہیں ہے وہاں, کزن میرج الاؤ نہیں ہے یورپ میں, وہ اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں. تو کمال ہے کہ لڑکے سے شادی الاؤ ہے, وہ میرج کر سکتے ہو آپ, وہ کزن سے نہیں کر سکتے. ابھی پاگل پنا ہے نا, جو کمبخت شادی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ سے, وہ مرد ہے, وہ محل ہی نہیں ہے شہوت کا, تو وہ سے شادی الاؤ ہو گئی ہے. تو خیر اسلام میں اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ بنات عمک, اے نبی اپنے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو. وہ بنات عماتک, پھوپھی کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہو. وہ بنات خالق, اپنے ماموں کی بیٹی سے بھی. وہ بنات خالاتک, اور اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے. بیٹیوں سے یعنی ایک مر جائے تو پھر دوسری سے بھی کر سکتے ہو. تو اللہ نے اس رشتوں کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے. تو بھائی ویسے اللہ بیان کر سکتے تھے اے نبی ساری نامحرم عورتوں سے نکاح جائز ہے, ان کو الگ سے ہائی لائٹ کیا, اس کا مطلب یہ بالکل جائز ہے, بہت اچھا کام ہے یہ, صحیح ہے. تو کوئی اچھی کزن ہو چھوڑے نہیں, پیغام بھیج دیں. اور اگر اللہ نہ کرے بچہ خدا نخواستہ معذور پیدا ہو گیا تو کزن کے کھاتے میں نہ ڈالیں. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا دوں گا جنہوں نے کزن سے شادی نہیں کی, بالکل دور کی ہے, بچہ نابینا پیدا ہوا, لنگڑا پیدا ہوا, سمجھ رہے ہو. اور ایسے سینکڑوں دکھا دوں گا. اب تک جو شادیاں مسلمانوں میں ہوتی آ رہی تھی وہ تو کزنوں میں ہی ہو رہی تھی, یہ تو اب باہر رواج ہوا ہے. کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے, کتنے معذور پیدا ہو گئے. تو خام خواہ اپنے رشتوں کو خراب مت کرو. کزن میرج سے فائدہ یہ ہوتا ہے رشتہ داری بہت مضبوط ہو جاتی ہے. آپس میں پھڈا ہوگا نا تو دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں, دونوں ان کو پتہ ہے یار میری بھانجی کو طلاق دی تو میری بھانجی بھی تو لگتی ہے نا, یہ تو دونوں کا وہ جوڑ کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ زیادہ اچھی چیز ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. گوروں کی باتوں میں مت آؤ, صحیح ہے. اب دیکھو گوروں نے کافی اور چائے کا رواج ڈالا نا, کیفین کا عادی بنا دیا ہم کو, نشے. ہر دودھ پیتے تھے پہلے مسلمان, لسی پیتے تھے, لسی سے ہٹ کے دودھ پتی پہ آ گئے, دودھ کا بیڑا غرق کر دی. گائے کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے, چارہ کھلاتے ہیں, اللہ اپنی قدرت سے اس میں سے چکنا گاڑھا دودھ نکالتے ہیں, قرآن میں اس دودھ کی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں وہ دودھ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ گورے نے ہم پہ 100 سال حکومت کر کے دودھ پتی کا عادی بنا دیا ہے, ہم کو چائے کا عادی بنا دیا ہے, سگریٹ کا عادی بنا دیا ہے, پھونک رہے ہیں سارے سگریٹ. تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں ہوتی, اور ہر ریسرچ ان کی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو فالو کیا جائے. میں ڈاکٹروں کی اس ریسرچ کو غلط نہیں قرار دے رہا, ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں, ہم تو مشاہدے بھی بات کر رہے ہیں. یار فلاں نے بھی کزن سے شادی کی, فلاں نے بھی, میرے اپنے بھائیوں کی کزن میرج ہوئی ہے, سارے بچے ماشاءاللہ بھتیجے اتنے لمبے لمبے تڑنگے بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ, ہم سے بھی اونچا قد نکل گیا ان کا. اور ہمارے رشتہ داروں میں زیادہ تر کزن میرج ہی ہے, اور باپ دادا سے بھی چلا آ رہا ہے. میرے ابا کی ہماری خاندان میں شادی ہوئی تھی میری والدہ سے, جو وہ بھی آپس میں قریبی رشتہ دار تھے. کہیں سے لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو الحمدللہ فٹ فاٹ. ہم لوگ 8 بہن بھائی تھے کا مطلب 2 کا انتقال ہو گیا, ایک تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا وہ, اور ایک میری ہمشیرہ بڑے ہو کر ان کو بریسٹ کینسر ہوا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو 6 بچے ہیں, 8 تھے ہم لوگ, سب فٹ فاٹ ماشاءاللہ. تو خاندان میں پہلے خاندان میں شادی ہوتی تھی, تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں خاندان سے باہر شادی کو رواج ڈالو تاکہ طلاقوں کا ریشو اور بڑھے. نہ قوم ملتی ہو آپ سے, نہ کمبخت کا. ان کے ہاں بالکل رواج ہی الگ ہے. بھائی آپ خاندان سے باہر جاؤ گے, آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے, اور آپ کن چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں. وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی, اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہے ہوگے. آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے, آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی, ان کے گملے میں تھوکنا, ان کے ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے, گملے میں تھوکنا بہت برا ہے. بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے, اس میں طلاق کا ریشو
بڑھتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کرو شادی تو آ گئے. شادی کا آپشن چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے ڈاکٹر منع بھی کر رہا ہو. صحیح ہے نا, ڈاکٹر کتنا ہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے, ٹیسٹ آپ کا ہو گیا, اتفاق سے پتہ چل گیا یار خطرناک بیماری ہے اور یہ آپ کے خاندانی ہے, آپ کی کزنوں میں بھی ہے, آپ میں بھی ہے, تو آپ غیروں میں کریں گے تو یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوگی, کزن میں کرنے, ایسی کوئی رپورٹ کسی کی آ جائے تو وہ نہ کرے. بعض موروثی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ میڈیکلی جب رپورٹ آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے, تو آپ میں اگر خاندان میں شادی کی تو یہ مسئلہ اور بڑھے گا, باہر شادی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو چونکہ آپ کی بیماری آ گئی ہے, آپ کی ٹریس ہو گئی ہے اور آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں میں کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں, بعض میں دماغی بیماری ہوتی ہے, وہ خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہے, ان کے سارے بچے سیٹنگ ان کی آؤٹ ہی ہوتی ہے بچوں کی, تو وہ آپ ان سے زیادہ الجھیں گے, وہ لگا دیں گے 2-4 کھینچ کے وہ خاندانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. اگر کسی مدرسے میں بچوں کی فیس متعین ہو تو کیا ہم وہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بچوں کی فیس جب وہ لے رہے ہیں تو زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ غریب بچے بھی ہیں جن پر خرچ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. پرفیوم لگانے سے نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بھائی, لگایا کرو پرفیوم, کچھ تو بدبو ختم ہوگی مسلمانوں کی. فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر الحمدللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورت ملا دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تیسری رکعت میں اگر آپ سورت ملا دیں تو بھی نماز ہو جائے گی. تیسری رکعت میں سورت نہ ملائیں تو بھی ٹھیک ہے, ملا دیں تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانا بھی ثابت ہے, نہ ملانا بھی ثابت ہے. تو تیسری رکعت میں کچھ بھی نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی اور سورت ملانا بھی ضروری. فرض کی بات کر رہا ہوں, سنتوں کی نہیں. اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اچھا ہے, اس کے بعد سورت ملا لیں. بہتر ہے کہ سورت نہ ملائیں, صحیح ہے نا, بلکہ رکوع کر لیں, لیکن اگر سورت ملا بھی دیں تو بھی ٹھیک ہے. مفتی صاحب نماز میں بڑی رقم جیب سے گر جائے تو کیا رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں. بڑی رقم گر گئی تو پھر وہ کوئی 2-3 لوگ اور بھی اس کے اوپر گر جائیں گے, تو ان کو گرنے سے بچانے کے لیے وہ رقم اٹھا کے نماز میں جیب میں ڈالیں اور جہاں سے نماز وہیں سے کنٹینیو کریں. میرے تایا ابو شدید بیمار ہیں, ان کے لیے دعا, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. مفتی صاحب جب ہم پی ٹی آئی والے بحث کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ علماء کا بڑا طبقہ پی ٹی آئی کو مزے ناراض ہے, تو پی ٹی آئی والے تائیوں سے صاحب کو سنو, تو آپ جو ذرا وضاحت کریں کہ پی ٹی آئی ویڈیو سیاسی سوال نہ پوچھو یار میرے بھائی, ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے, کسی کی حمایت کر نہیں سکتے. آپ پی ٹی آئی کی کرو گے جے یو آئی والے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے, جے یو آئی کی کرو گے پی ٹی آئی والے آپ کو منافق کہہ کے نکال دیں گے. تو ہم نے کہا چپ ہی رہو, زیادہ اچھا ہے بھائی, جو مرضی تم نے کرنا ہے کرو یار. لیکن بس اتنی بات کہتا ہوں, کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے اپنے قائدین کو مت دیکھو, خود تحقیق کر کے تہمت لگاؤ. چاہے وہ پی ٹی آئی والا جے یو آئی پہ لگائے یا جے یو آئی والا نہ پی ٹی آئی کے کہنے سے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل چور کہو اور نہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے سے عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہو. آپ کے پاس جب تک کوئی, ممکن ہے مولانا فضل الرحمان صحیح کہہ رہے ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, عالم دین ہے, لیکن ان کے کہنے سے آپ نہیں کہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی تحقیق بولو بھائی نہیں ہے. اور نہ پی ٹی آئی عمران خان کے کہنے پر مولانا کو ڈیزل چور کہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی ریسرچ نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو وہ فلانا ہوا تھا ڈمکانا, بھائی وہ ہوا تھا, وہ کیوں ہوا تھا یہ آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہو, گن پوائنٹ پہ. بعض کام ایجنسیاں گن پوائنٹ پہ کرواتی ہیں, ڈیزل ادھر سے ادھر کر دو, وہ کہیں گے بھائی کیوں کرو, کر دو ورنہ ہم آپ کو ادھر سے ادھر کر دیں گے. کچھ کام ایجنسیاں کروا رہی ہوتی ہیں گن پوائنٹ پہ, کر لے بھائی, تو ہمیں نہیں پتا. تو کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن کوئی بھی دعویٰ جب کرے گا نا تو گواہی دیکھو ہمیشہ معتبر ہوتی ہے. آپ اگر چلے جاؤ نا, کوئی شخص آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دے, قانون ہے یہ, وہ کتنا نیک کیوں نہ ہو, آپ عدالت میں ثابت کر دو کہ اصل میں اس نے میرے پیسے کھائے ہیں, وہ دینا نہیں چاہتا تو اب یہ مجھے بدنام کرنا چاہتا ہے, یہ ثابت ہو جائے تو پھر عدالت اس کی گواہی قبول نہیں کرے گی. عدالت کہیں ان میں پہلے سے کیا ہے, دشمنی ہے. دشمن کی گواہی دشمن کے خلاف نہیں چلتی. اسی طرح آپ کے حق میں آپ کے ابا گواہی دینے چلے گئے تو نہیں مانا جائے گا, بھائی ابا تو بیٹے کا کوئی فیور کرے گا. تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ بہرحال ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ فلاں کی تعریف کی تو سارے ووٹ اس کے پاس چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو اگر ڈیزل چور نہیں کہا تو سارے ووٹ ہیں بھائی ادھر چلے جائیں گے, مجھے کون ووٹ دے گا. تو ان کے الزامات سنا کرو, مخالفت نہ کرو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہوں, لیکن ان الزامات کو اپنی زبانوں سے ادا کرو گے تو قیامت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, اور یہ سیاسی لیڈر آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے. اللہ کہے گا تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہ چور ہے, تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہودی ایجنٹ ہے. آپ کہو گے فلاں نے کہا ہے, تو اللہ کہیں گے کہ کیا تم نے اصول نہیں پڑھا کہ جب کسی کا کسی سے مخالفت ہو تو اس مخالف کی گواہی اس کے خلاف قبول نہیں ہوتی. ان سے تو اللہ پوچھے گا, ہو سکتا ہے وہ ثبوت پیش کر دیں, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اس لیے چپ رہو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں ان سیاسی بکھیڑوں میں پڑھ کے اپنے چترول کیوں لگواؤ, آپ کو تو ووٹ پھر بھی نہیں ملیں گے اور چترول لگ رہے ہوں گے قیامت میں بلا وجہ کے.
ایسا ہی ہے نا بھائی. قیامت کے دن آپ بلا وجہ الٹے لڑے, آپ بولو گے یا اللہ میں نے تو نہ میں وزیر اعظم بنا, نہ میں صدر بنا, نہ مجھے پی ٹی آئی نے نوازا, نہ مجھے جے یو آئی نے نوازا. مجھے تو پی ٹی آئی والا ایک دھیلا نہیں دیتا, کبھی کسی پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے شکریہ کا بھی فون نہیں آیا, اور کبھی جے یو آئی والوں کی طرف سے بھی شکریہ کا فون نہیں آیا کہ آپ نے دفاع کیا ان کا, اور بلا وجہ ہم پٹ رہے ہوں اور گالیاں الگ یوٹیوب پہ سن رہے ہوں, اور قیامت کے دن بلا وجہ پٹ رہے ہوں کسی پہ الزام لگا کے. تو ہم اپنا پہلے فائدہ دیکھیں گے, باقی بعد میں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ سیاسی لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے اس کو ووٹ دیں, اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکلیں. آپ بولیں یہودی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, مجھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو میں ان کو ووٹ دوں گا, یہ سمجھ میں آ رہے ہیں تو میں ان کو ووٹ دوں گا, بس اتنا کام کریں اور پتلی گلی سے نکل لیں. تو الزامات مت لگائیں باقی میرے بھائی. لیکن میں جو پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرتا ہوں تو پی ٹی آئی کو نہیں, میں وزیر اعظم کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جب یہ پچھلی حکومتیں تھیں تو ان میں بھی جو وزیر اعظم کے اچھے کام تھے ہم نے ان میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا تھا. آج اگر مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان سے مل رہے ہیں تو وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہوتے, مولانا طارق جمیل صاحب کو بلاتے تو وہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ یقیناً جاتے. تو جب عمران خان بلائے گا وہ بھی جائیں گے. نواز شریف نے بلایا تھا, گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ تو علماء کی دو رائے ہیں, ایک یہ ہے کہ حکومت کی مخالفت کر کے دشمنیاں مولو اور کچھ بھی نہ کرو, اور ایک علماء کی جماعت یہ کہ حکومت کی مخالفت سے ملتا کچھ نہیں ہے, حکومت سے تعلقات بڑھا کے ان سے محبت اخلاص کے ساتھ جو کام تم کروا سکتے ہو وہ مخالفت میں نہیں ہو سکتا. تو یہ علماء کا موقف ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی اسی میں اور میں بھی اسی میں داخل ہوں. کل اگر کسی اور کی حکومت آتی ہے تو میں ان کے ساتھ بھی نرم لہجہ ہی رکھوں گا, یہ پہلے سے میری پالیسی ہے. دشمنیاں مول لینے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کی واہ واہ ملتی ہے کہ یہ حق پرست مولوی ہے, یہ حکمرانوں کے خلاف ڈنکے کی چوٹ پہ تبلیغ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں ایک سابق وزیر اعظم تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, علماء کا ایک وفد ان کے پاس گیا. قیمت رکھی ہے تو لوگوں کا رجحان نہیں ہے لینے کا. فری پھوگڑ میں, فری میں ہوتا تو 500 بڑھ جاتے. آئے بھائی ٹھیک ہے. تو یہ رسالہ ہے ختم نبوت والوں کا, لے لو ثواب ملے گا بھائی. تو قادیانیوں کے متعلق معلومات پیدا ہوں گی انشاءاللہ, ثواب ملے گا. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں دماغ سے, ایک آدمی بولے نا, ہاں میں آپ کو ایک پرانے وزیر اعظم تھے جو مشہور تھے بدماشیوں میں. علماء کا ایک وفد ان کے پاس گیا, بڑے علماء کا, نام نہیں بتاؤں گا میں. انہوں نے محبت سے جا کے بڑی تمیز سے بات کی, حضرت آپ بہت اچھے بہت پیارے, ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ ملک میں اسلامک بینکنگ کو رواج دیں, سودی بینکنگ کا خاتمہ کر دیں, بڑی نوازش ہوگی, اللہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا. یہ اسٹائل ہوتا ہے حکمران سے بات کرنے کا. انہوں نے کہا بھائی کیسے, میں تو نہیں ختم کر سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ سودی بینک پہ پابندی نہ لگائیں لیکن اسلامک بینکنگ کی برانچیں زیادہ کھول لیں. بھائی حل بھی تو ایسا دو نا جس پر وہ عمل بھی تو کر سکے. آپ نے جا کے اس کو یہ دیا کہ حضرت چوروں کے ہاتھ ڈائریکٹ کاٹنا شروع کر دیں, زانیوں کو کوڑے لگائیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. وہ بولے گا تو میری جگہ آگے بیٹھ جا, میں دیکھتا ہوں تو کتنا کر سکتا ہے. آپ امریکہ کے خلاف بیان داغیں. تو حل بعض دفعہ ایسا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو آپ بھی وہ, بھائی اللہ نے استطاعت کے ساتھ رکھا ہے نا, آپ میں طاقت بھی ہے یا نہیں ہے. وہ سعودی عرب میں کسی نے عالم نے فتویٰ دیا کہ جو امریکی فوجیں یہاں پر ہیں ان کا یہاں رہنا حرام ہے. تو شاہ فہد نے کہا کہ حرام حلال تو دوں, نکالے گا کون ان کو یہاں سے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مفتی صاحب سے کہا آپ بن جاؤ بادشاہ, آپ نکال کے دکھاؤ. وہ ہاتھی آگے بیٹھ گیا, اس کو نکالیں کیسے؟ تو حل بتاؤ کیسے نکالیں. دھماکے کر کے نکالیں گے وہ تو کھا جائے گا. تو بعض دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے فالتو باتیں بہت کی جاتی ہیں, نعرے بھی لگائے جاتے ہیں, یہ بھی کیا جاتا ہے. جب پریکٹیکلی آدمی خود پڑھتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو. میں ایک لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے 200 گز کے گھر میں اپنی مرضی کا لائف اسٹائل نافذ کر سکتے ہو؟ اسلام تو دور کی بات, جیسا آپ چاہتے ہو کہ ایسی میری بیوی ہو, ایسے میرے بچے ہوں اور یہ میرے گھر کا سسٹم ہو, نافذ ہو سکتا ہے؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بھائی یہاں تک میں جا سکتا ہوں, یہاں پھر بیوی پھڈے باز ہے, وزیر کی بیٹی ہے, وہ سالوں سے پٹوا دے گی مجھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کمپرومائز گھر کو بسانے کے لیے بھی ایک حد تک آدمی قانون سازی کرتا ہے. تو ملک چلانے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا یہ کر دو. ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر میں فوجیں گھسیڑ دو, یہاں سے یہ کر دو, وہ کر دو, حملہ کر دو. حملہ ہونے کے بعد جو زیادہ دعوے کر رہے ہیں نا, کشمیر کا حل تو جہاد ہی ہے, میں مانتا ہوں. کیسے کرنا ہے یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے. کتنے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں اگر جنگ چھڑ گئی نا سب سے پہلے وہی ملک چھوڑ کے بھاگیں گے, لیکن آپ کو باہر کا ویزا نہیں ملے گا بھاگنے کے لیے. جس ملک میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے ویزے بند ہو جاتے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر. تو دعوے کرو لیکن پہلے سوچ لیا کرو اس کے نیگیٹو پوائنٹ ایفیکٹس کیا ہوں گے, پازیٹیو کیا ہوں گے. تو اور بہت سی چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی, ہو رہی ہوتی ہیں. وہ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہر چیز بتا کے نہیں کی جاتی. ایک فیشن بن چکا ہے حاکم کو برا بلا کہنے کا,
حکمرانوں کو جو ہر پالیسی میں یہ غلط کر رہا ہے, وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ یہ بھی غلط کر رہا ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں حق پرست آدمی ہیں. تو ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تاریخ اٹھا کے دیکھو, ماضی میں وہ علماء جو ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف رہے, ان نے کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا ہے یعنی قوم کی تبدیلی میں. جنہوں نے حکمرانوں سے قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ ان کو سمجھا بجھا کے پالیسیاں منوائی ہیں, انہوں نے قوم کی بہت بڑی خدمت کی ہے. ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا مکھن لگانا شروع کر دیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, غلط چیزوں میں بھی اپریشیٹ کریں, یہ نہیں کہہ رہا, لیکن حکمرانوں کی ایک مزاج ہوتا ہے, فطرت ہوتی ہے کہ جو بھی حاکم ہوگا, جو بھی اپر لیول ہوگا, وہ ڈنڈے سے گالی گلوچ سے کبھی بھی نہیں مانتا. یہ مزاج ہے. گھر میں آپ کی بیوی ڈنڈے سے, آپ 2 انڈے منگوا کے دکھائے, آپ سے ڈنڈا اٹھایا, بولے 2 انڈے لے کر آ, آپ بولو گے آپ ضد میں, بولو نہیں لاؤں گا, جو آج سوکھا پراٹھا کھاؤ آپ, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تبھی ہم عورتوں کو کہتے ہیں بھائی یہ تمہارا سربراہ ہے, اس سے اپنے مطالبات محبت سے منواؤ, محبت سے. اور اگر سختی کرنی ہے تو جمہوریت کا راستہ ہے, دھرنے دو جا کے اسلام آباد پہ بیٹھ جاؤ کنٹینر میں, وہ جمہوریت کا راستہ ہے. لیکن مخالفانہ تقریریں کرنا, وہ یہ ایسا, وہ منافق, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے ملک کی طاقت بکھر جاتی ہے. حکومت جو کام اچھے بھی کرنا چاہتی ہے وہ بھی نہیں کر پاتی. سمجھا پا رہا ہوں میں؟ تو وہ ایک وزیر اعظم تھے, ان کے پاس علماء کا ایک وفد گیا, انہوں نے کہا بھائی, تو اس نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ایسا کریں آپ, کہ آپ اچھی چیز کو پروموٹ کریں, خراب خود بخود کم ہو جائے گی. تو اسلامک بینکنگ کو اس نے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کروں گا. لیکن وہ عمل ہونے سے پہلے ہی حکومت الٹ گئی, خاتمہ ہو گیا حکومت کا. تو اور اس طرح کی میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں دوں گا اس لیے نہیں کہ یہ پھر ٹاپک ہمارا سیاست پہ چلا جاتا ہے. کوئی کہے گا یہ فلاں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, فلاں وزیر اعظم کی حمایت کر رہے ہیں, وہ پورا سیاسی موضوع بن جاتا ہے. لیکن ماضی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. علماء نے حکمرانوں کے پاس بیٹھ کے محبت سے ان کو ایک بات سمجھائی اور اس کا حل بھی بتایا کہ اس طرح کر لیں آپ, تو وہ ہو گیا کام الحمدللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, چاہے وہ زرداری کی حکومت ہو. زرداری جیسا مرضی تھا, لیکن بہت سے کام محبت سے اس سے بھی کروائے جا سکتے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہر تل میں تیل ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے, کسی میں زیادہ ہوتا ہے. جن تلوں میں کم تیل ہے اس سے کم تیل نکال لو, جن میں زیادہ اس سے زیادہ نکال. اب یہ مطلب نہیں کہ میں زرداری کی تعریفیں کر رہا ہوں, بہت اچھے, وہ تو کتنے اچھے تھے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. لیکن جو مخالفت کرنے والے ہیں, جو جب کوئی حاکم ہو تو اس کی مخالفت برائے مخالفت برائے مخالفت برائے مخالفت سے دشمنیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. پاور اور ڈنڈا حکومت ہی کے پاس ہوتا ہے. جب آپ مخالفت کرو گے تو حکومت آپ کے خلاف ڈنڈا گھمائے گی, پھر آپ رو گے اور قوم آپ کے رونے کو دیکھ کے ہنسے گی, قوم آپ کا ساتھ نہیں دے گی. تو حاکم کی ہمیشہ سے اطاعت کا حکم, اس کی عزت کا حکم, اس کے احترام کا حکم ہے. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان حاکم بن جائیں, چاہے نواز شریف بن جائے, چاہے زرداری بن جائے. جب وہ بن جائے, نہیں بنا تو پھر جو ہے وہ اس کی اوقات, جو بھی جس کی جو اوقات ہو وہ بیان کر سکتے ہیں آپ. لیکن جب حاکم بن گیا تو یونائٹی کس میں ہے, اتحاد کس میں ہے؟ یار ہمارا ہے جیسا مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اپنے وزیر اعظم سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ایجنسیوں سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں سے محبت کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں. تو یہ امیج جب دنیا کے سامنے جاتا ہے تو ایک اتحاد جاتا ہے, اتحاد کہ یہ جمع ہے, متحد قوم ہے. اور جب یہ جائے گا کہ ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے ٹانگیں کھینچ رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے, ایک ادھر سے گالی دے رہا ہے, حکومت کوئی کام بھی کرے پبلک اس میں کیڑے نکال رہی ہے, اچھا کام کرے تو کیڑے نکال رہی ہے, برا کام کرے تو کیڑے. ابھی حکومت نے اچھا کام کیا کہ 12 سے 12:30 بجے جمعے کے دن, پچھلے جمعے کو اعلان ہوا تھا نا کشمیریوں سے یکجہتی کا اعلان, اس میں بھی لوگ کیڑے نکال رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ تو بھائی جب پھر کیا, وہ کہہ رہے ہیں جہاد سے ہوتا ہے, تو جاؤ لڑو پھر جا کے. تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ یہ جہاد ہے. یہاں یوٹیوب پہ بیٹھ کے تم کمنٹس کر رہے ہو. انگلی توڑنا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ انگلی توڑنا. میں اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہماری بچپن میں ایک ٹیم تھی, فرینڈس کرکٹ کلب. میرے جو بچپن کے دوست ہیں ان کو وہ ٹیم یاد ہے. چھوٹے تھے ہم لوگ, ہم نے ٹیم بنائی, کیا نام رکھا؟ فرینڈس کرکٹ کلب. اس ٹیم کا نام. ہمیشہ ہارتی تھی وہ ٹیم, کیونکہ ہم بہت بچے تھے اور ہمارا مقابلہ بڑے بڑے لڑکوں سے ہوتا تھا. میں اس میں اکثر اوپنر جاتا تھا, 2-4 چھکے لگا کے کیچ آؤٹ ہو کے واپس, کیونکہ وہی دپل لگتا تھا. بعض دفعہ ایسا ہوا اتنے چھکے چوکے مار دیے, لپاڑو تھا, ہم لپاڑو ہوتے نا جا کے آفریدی کی طرح, تو وہ بعض دفعہ گیم کا کایا پلٹنے بھی لگتا تھا. تو اس لیے وہ کہتے تھے شروع میں جا کے تو تھوڑا سا جیتنے کے چانس تو پیدا کرو, ٹھیک ہے نا. تو ایک دن کیا ہوا, ہماری جو ہے نا اس میں میٹنگ ایسے ہوتی تھی
کہ جیسے کوئی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے, کیپٹن صاحب آ رہے ہیں, کوچ بھی ایک تھے ہمارے, اللہ کرے زندہ ہوں, بڑے اچھے کوچ تھے, وہ عمر ان کی زیادہ تھی, تجربے بہت تھے, تو وہ کوچ آ کے بٹھاتے تھے, ہم چائے پارٹی ہوتی تھی, بسکٹ کیک میں, جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے نا. ایک دن کیا ہوا, میں نے ایک تجویز پیش کی, میں نے کہا ٹیم کا نام بدل دو, یہ فرینچ کرکٹ ٹیم اچھا نام نہیں ہے, دوسرا نام رکھو. تو جو کوچ تھے انہوں نے کہا کہ کیا نام رکھیں, میں نے کہا وہ تو بھی ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر انگلی مت توڑا کرو بیٹھ کے. یہ اس وقت سے مجھے جملہ یاد رہے, یہ بات ہوگی بہت پرانی, میرے خیال میں 14-15 سال کا ہوں گا اس وقت, بلکہ شاید 13 سال عمر ہوگی, بہت پرانی بات ہے. یہ مجھے واقعہ یاد رہ گیا, سبق آموز ہے نا. انہوں نے کہا پھر انگلی مت توڑو. انگلی توڑنا اسے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا حل ہے نہیں, اور جو نام ہے وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا, یا تو کوئی دوسرا نام بتاؤ کہ یہ والا نام اس نام سے زیادہ اچھا ہے, پھر آپ بولو یہ چینج کر کے یہ رکھ دو. متبادل ہے نہیں, بس یہ ہٹا دو, تو کیا گونگی ٹیم بنے گی جس کا کوئی نام ہی نہیں ہوگا. 1 مہینے تک بیٹھ کے سوچتے رہیں گے, تو یہ کر رہی حکومت, یہ بھی غلط کر رہی ہے حکومت, یہ بھی غلط کر رہی ہے, پھر صحیح کیا ہے؟ پھر صحیح حل ایسا بتائیں گے جو خود نہیں عمل کر رہے ہوں گے. بھائی جہاد کرنا چاہیے, جہاد تو جاؤ نہ کرو نہ, کس نے روکا ہے؟ یہ جہاد ہے یہاں بیٹھ کے یوٹیوب پہ انگلیاں توڑتے رہنا؟ یہ انگلی توڑنا جہاد ہے کیا؟ کچھ مجھ پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, یہ یہاں بیٹھا ہوا تقریر کر رہا ہے جہاد فرض ہو چکا ہے. تو بھائی اگر جہاد فرض ہوا تو مجھ پہ ہوا ہے, آپ پہ نہیں ہوا کیا؟ کشمیر تو حکومت کا بھی یہی جو اصل بیان لے کے چلا تھا, حکومت بھی جو اچھے کام کر رہی ہے اس کو تمیز سے کرنے دو, ٹھیک ہے نا, کیڑے نہ نکالو اس میں. کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی پر ہم نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھنی چاہیے. مودی کا نام لے کے اس کمبخت کے لیے بد دعا کریں نمازوں میں. نئے سال 1441 کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سیلیبریٹ نہیں کریں بھائی, کشمیر بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے بھائی؟ بیوی کے پاس سونا ہو تو کیا شوہر اس کی زکوٰۃ جیاں کر سکتا ہے اس سے اجازت سے, اور شوہر کے پیسے کس کو بنا بغیر دے سکتے ہیں؟ شوہر کے پیسے کسی کو بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. آج کل خواتین شوہر کی پینٹوں سے پیسے نکال دیتی ہیں. ایک خاتون کو میں نے منع کیا, نہیں, وہ کہہ رہی ہمارے لیے تو کما رہا ہے, یہ ہمارے ہی تو ہیں, یہ تو ہمارا حق ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. عورت شوہر کے مال کی, جیسے اس کی پینٹ کی محافظ ہے نا, استری کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی چوری نہ کرے, تو پینٹ کے اندر جو ہے اس سے زیادہ حفاظت کرو. یہ چوری ہے, یہ غلط ہے, ناجائز ہے. ہاں وہ ایسا کنجوس شوہر ہے کہ آپ کا ضروری نان نفقہ بھی نہیں دیتا, کھانے کو ہی نہیں دے رہا, پھر چوری کر سکتی ہیں. تو کم وقت دے ہی نہیں رہا, بیٹھے ہوئے صبح ناشتے میں بھوکے, تو ایسے کنجوس آدمی کی پینٹ سے خاتون پراٹھے کے پیسے نکالیں, انڈا پراٹھا مکھن جو متبادل ناشتہ ہے وہ نکال کے باقی پیسے واپس پینٹ میں ڈال دیے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ 1 مہینے تک ناشتہ نہیں دے گا تو 1 مہینے کے رکھیں, اگر 1 سال تک نہیں دے گا تو 1 سال تک پھر اسی سے ناشتہ کریں, آپ کے لیے حلال ہے انشاءاللہ. Thanks for watching.